میری مائیں بہنیں، ایک بات جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی بری عادتیں، یہود و نصارہ کی اور اہل مغرب کی بری عادتیں ایک ایک کر کے ہمارے مسلم معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی، اور یہود و نصارہ کی جو مغربی تہذیب ہے، اس مغربی تہذیب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تہذیب انسان کو بے حیا بنا دیتی۔ اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ، اسلام کی سب سے اہم ترین تعلیم شرم و حیا کی تعلیم۔ دین اسلام میں بے حیائی کی اجازت نہیں ہے، دین اسلام میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، دین اسلام میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں جو ہے میل جول جائز نہیں ہے، دین اسلام میں اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی ایک ایک بری عادت ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ فروری کے مہینے میں عام طور پر 14 فروری کو جو ہے ایک رسم یہود و نصارہ کے یہاں منائی جاتی ہے، اور وہ رسم یہاں بھی ہمارے معاشرے میں بڑے اہتمام کے ساتھ، خاص طور پر جو عصری تعلیم کے بچے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں، اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، جس کو ویلنٹن ڈے کہا جاتا ہے، یعنی یوم عاشقہ۔ یہ یوم عاشقہ نہیں ہے بلکہ یہ یوم فاسقہ ہے، یعنی نافرمانوں کا دن ہے۔ یہ عشق و محبت، ظاہر بات ہے کہ اس عشق جو ہے نا یہ فسق کا نام نہیں ہے، عشق و محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، عشق و محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، اور وہی جو ہے سچی محبت ہے۔ ایک مومن کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے رسولوں سے محبت کرنا ہے، اور پھر اپنے والدین سے محبت کرنا ہے، اور اپنی بیوی سے محبت کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو جو عشق کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ حیا ہی ایمان ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس کے دل سے حیا نکل جاتی ہے تو اس کے دل سے ایمان بھی جو ہے نکل جاتا ہے۔ تو یوم عاشقاں کے عنوان سے جو ہے نا عام طور پر 14 فروری کو نوجوان بچے اور بچیاں جو ہے نا میدانوں میں، پارکوں میں اور اسی طرح سے تفریح گاہوں میں نکل کر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار جو کرتی ہیں، اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے، اور یہ دراصل اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی تہذیب ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صاف فرماتے ہیں کہ جو کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی قوم میں اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس سلسلے میں آگاہ کریں، چوکنا کریں۔ یہ یوم عاشقہ جس کو کہا جاتا ہے، شہروں کے اندر یہ وبا بڑھتی جا رہی ہے، ہر گزرنے والے سال کے ساتھ یہ وبا بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اجنبی لڑکا کسی اجنبی لڑکے سے جو ہے شادی کے بغیر اس سے تعلق قائم کرے، یا اس سے گفتگو کرے، یا اس کے ساتھ قربت اختیار کرے۔ قطعی اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، اور یہ جو ہے نا فحاشی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فحاشی سے منع فرمایا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ فحاشی اور بے حیائی کی چیزوں سے اور برے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے ہیں۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے جوانوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ جو 14 فروری میں جو کیا جاتا ہے یہ غیر اسلامی ہے، یہ اہل مغرب کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جو خدا و رسول کے دشمن ہیں۔ ہم اگر یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے تو جیسے اللہ اور اس کے رسول یہود و نصارہ سے ناراض ہیں اور ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، تو اسی طرح سے ہم پر بھی جو ہے لعنت ہوگی۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو جو ہے اس سے محفوظ کریں، اور ہم یہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ محبت اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ کے نبی سے کی جاتی ہے، اور اللہ کے دین سے کی جاتی ہے۔ یہ محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آدمی کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے جو ہے محبت کرنا ہے۔ یہ محبت یہاں سے لے کر ہم جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے۔ آج کل جس کو عشق کہا جاتا ہے یہ اصل میں فسق ہے، اور یہ دراصل اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ دراصل بے حیائی ہے اور بے غیرتی ہے۔ اسلام حیا کا پابند کرتا ہے، عورتوں کو حکم ہے، نوجوان لڑکیوں کو حکم ہے کہ وہ پردے میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور مردوں کو حکم ہے کہ جب باہر جائیں تو نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اس طرح سے موبائل کے ذریعے سے اور جو ہے نا دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے غیر لڑکوں سے رابطہ قائم کرنا اور ان کے ساتھ تعلق بڑھانا اور ان سے جو ہے روابط بڑھانا، یہ ساری بے حیائی کی حرکتیں ہیں جو ہمارے دین و ایمان کے لیے خطرے کی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی بچنا ہے اور اپنے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو اس لعنت سے ہمیں مکمل طور پر بچانا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں اس پر توجہ دیں گی۔